السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، عید گزر چکی اور عید کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حکومت کی طرف سے ایک گائیڈ لائن بھی آ گئی۔ یعنی کہ گائیڈ لائن کیا ہے کہ اب بازار کھلے رہیں گے، ٹرانسپورٹ چلتی رہے گی، کارخانے بھی چلیں گے، پوری ہماری ایک طرح سے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ بازاروں میں رونق، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ تمام یقین دہانیاں، تمام قسم کی یقین دہانیاں تاجروں کو کروائی جا رہی ہیں کہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک آپ اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں، اپنے بازار، اپنی دکان، اپنی شاپنگ مالز، ہر قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ کارخانوں کو مرحلہ وار پہلے ہی اجازت دی جا چکی ہوئی ہے، لیکن جو چیز جس شعبے کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جا رہی، جس کو بالکل ٹچ نہیں کیا جا رہا، وہ ہے ہمارا ایجوکیشن کا، ہمارا تعلیم کا شعبہ۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جب میں اپنے تعلیم کے شعبوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر ملک کی تاریخ کا بدترین اس وقت بحران ہے۔ خاص طور پہ سرکاری اسکول اور کالجز، انہوں نے تو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، ہم نے جو ٹیکس دینا اس سے چلنا ہے، لیکن ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ اسکول اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اس وقت اندیشہ یہ ہے کہ اگر یہ موجودہ صورتحال جاری رہی تو ہمارا یہ بزنس، آپ اس کو بزنس کہنے پر مجھ سے لڑیے گا مت، لیکن بہرحال یہ ایک بزنس بھی ہے، اس سے لوگوں کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں، اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملا ہوا ہے، اس سے لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی جلتے ہیں۔ اندیشہ یہ ہے کہ شاید کم از کم آدھے اسکول بند ہو جائیں، کیونکہ ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں جو کرائے پر تھیں اور وہ خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں، یعنی کرایہ نہیں دیا جا سکا، وہاں پر اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دی جا سکی بہت ساری جگہوں پر، اور یہاں پر خودکشیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اپنے آنے والے کل کی، ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے مستقبل کی، ہم بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے پہلے ہی باہر ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اسکول بھی بند ہو جائیں گے، یہاں سے جو بچہ نکلے گا اور وہ کروڑوں بچے مزید اسکول سے باہر ہوں گے، تو ہمارا آنے والا کل، ہمارا کل کا پاکستان کس قسم کا ہوگا؟ اور مجھے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ کہنی ہے کہ اس بارے میں آواز اٹھانے پر، اس بارے میں بات کرنے پر کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک ایسی کسی میٹنگ کا علم نہیں جس میں اس آپشن پر غور کیا گیا ہو کہ کوئی SOPs تیار کر لیے جائیں، کوئی طریقہ کار ایسا وضع کر لیا جائے کہ یہ انڈسٹری باقی بچ سکے۔ بات صرف سٹوڈنٹس کی نہیں ہے، بات اس کے ساتھ ان اساتذہ کی بھی ہے جن کا روزگار ہے، وہ کم از کم اس وقت 10 لاکھ اساتذہ کے قریب ہیں جن کا اس وقت روزگار سٹریک پر ہے، جن کے گھروں میں تنخواہیں، پرائیویٹ سکولز کی تنخواہیں، میرے ساتھ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف جاؤں گا، لیکن ان کے سامنے میں کہوں گا کہ تنخواہیں کچھ زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک استاد 2 3 جگہ نوکری کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا گھر چلاتا ہے، صبح کے وقت اسکول میں، اس کے بعد کہیں ٹیوشن پڑھاتا ہے، اس کے بعد کسی اکیڈمی میں جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر کا خرچ، اس کے گھر میں کوئی 20 30 40 50 60 ہزار روپیہ آتا ہے، اور وہ سفید کپڑے پہن کر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے عزت سے جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کرے وہ؟ اتنے عرصے سے جو اسکول بند ہے وہ کیا کرے؟ میں ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا، ایک استاد نے پوچھا، اس نے کہا میں کیا کروں، کہاں پر جاؤں؟ کیا میں کوئی، جن بچوں کو میں پڑھاتا تھا میں ان کے گھروں کے آگے سبزی کی ریڑھی لے کر چلا جاؤں اور وہاں پر جا کر آلو ٹینڈے گوبھی کی آواز لگانا شروع کر دوں؟ کیا وہ اپنے استاد سے یہ خرید لو کیونکہ میں جو تمہارا استاد ہوں، میرے گھر میں آج کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ کیا کرے وہ؟ سنجیدہ سوال پیدا ہو گئے ہیں، انڈسٹری کا سوال ہے۔ اور آج میرے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر نے، پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر نے باقاعدہ یوم احتجاج منایا ہے، باقاعدہ احتجاج کیا گیا ہے اور ملک گیر سطح پہ کیا گیا ہے۔ صورتحال ہے کہ ہماری انڈسٹری کی کس طرح کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اسکول بند رکھنا ہی کرونا سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے؟ حکومت کہتی ہے، مجھے کسی حکومتی نمائندے نے جواب نہیں دیا، لیکن جو آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کرونا سے بچانا ہے۔ تو کیا کریں پھر؟ کس طرح چلیں؟ انڈسٹری نہیں بچے گی، اب ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ احتجاج جو ہو رہا ہے اس میں کوئی حل بھی دیا جا رہا ہے،
میں بہت ہی مشکور ہوں. کاشف مرزا صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے, بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اور یہاں پر ناظرین ایک اور ایشو بھی چل رہا ہے, ایک تو اسکول بند ہو رہے ہیں, فیسیں نہیں آ رہی, والدین نہیں دے پا رہے, دوسری طرف سرکار بھی پوری طرح شاید گلا گھونٹنے پر تیار ہے. میرے آپ اس سے پہلے بھی پروگرام دیکھ چکے ہوئے ہیں پیف کے حوالے سے, پیف کے سکولز کے حوالے سے. مشکور ہوں عدنان فیصل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, آپ چیئرمین ہیں اے پی پی آئی جو الائڈ سکول ہیں سارے کے سارے اس کے پرائیویٹ سکولز کے. بہت بہت شکریہ عدنان صاحب آپ کا بھی یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. آج آپ بھی سراپا احتجاج تھے, قصور میں آپ نے جو احتجاج کیا, اس سے پہلے عید سے پہلے لاہور میں بھی کیا گیا تھا, باقاعدہ کفن وغیرہ پہن لیے گئے, جو روایتی طریقے ہیں آواز اٹھا لی گئی, اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا. اور اس کے ساتھ بھی میں مشکور ہوں احمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کوتھم سے آپ کا تعلق, اور خاص طور پہ جب ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آپ کا ادارہ, آپ کی خدمات بڑی اہم ہیں. بہت بہت شکریہ احمد صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. سب سے پہلے کاشف صاحب, احتجاج تک نوبت آ گئی, یوم احتجاج منانے تک نوبت آ گئی اب. جی بالکل, کیوں آ گئی؟ یہ سب سے خطرناک پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ مسائل ہوتے تھے, ہم ڈسکس کرتے تھے, سننے والے لوگ ہوتے تھے. مجھے لگ بھگ 18-20 سے زیادہ منسٹرز کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہو چکا ہے. گورنمنٹ کے طریقہ کار کا پتہ ہے, میں 2 مرتبہ خود بھی ایڈوائزر رہا ہوں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب نے جو ویژن دیا تھا, کیا ان کے نیچے جو یہ سارے کھوٹے سکے ہیں, کرنا ہی نہیں کچھ چاہتے, ان کا لگتا ہے اپنا ڈیفرنٹ ویژن ہے. اب حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور بدنام کرنے والے بڑے ڈٹائی کے ساتھ بدنام اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ نام کس کا لے رہے ہیں, بچوں کا نام لے رہے ہیں, اساتذہ کا نام لے رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ انہی اساتذہ نے خودکشیاں شروع کی ہیں, اس کا ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ آپ کے پرائیویٹ سکول ہیں, آپ نے کہا جی ہم نے بند کرنے, میں کہا جی کر لیں بند. تب بھی یہ کہا کہ ہم نے بچوں کو محفوظ کرنا ہے. کر لیا آپ نے محفوظ, کیا آپ نے دیا بچوں کو؟ کیا بچوں کو ایس او پیز کی مطابق گھروں میں تربیت دی؟ کیا آپ نے سینیٹائزرز دیے؟ کیا آپ نے ان کو ماسک دیے؟ کیا آپ نے انہوں نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ دیا؟ 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا میرا بلوچستان بند ہے, باقی پاکستان جو ہے وہ 4 ماہ سے بند ہے. پوری دنیا میں لگ بھگ 260 سے زیادہ کنٹریز ہیں, 102 کنٹریز سے جو بند ہوئے تھے, باقی 105 کنٹریز بند نہیں ہوئے. ان 102 کنٹریز میں سے بھی اب سے 25 سے 30 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے بتدریج اپنے تعلیمی اداروں کو کھول دیا ہے ایس او پیز کے تحت. انہوں نے بھی کہا تھا کہ 31 مئی تک ہم سکول بند کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کھول دیں گے. ہم نے ایگری کیا, اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں اپنی جدوجہد کرنی ہے وہ کریں گے. ہم ہی نے یہ ایک بات کہی, میں نے کہا جناب اب آپ نے یہ کھول دیا ہے تو یکم تو آپ نے کہا کھولنے تھا. انہوں نے اس سے پہلے 15 جولائی کا ایک نیا نعرہ دے دیا, اور ساتھ ہی ڈٹائی سے یہ کہنا شروع کر دیا 15 جولائی تو ہے, ہم یہ سوچ رہے تھے 15 اگست تک لے جائیں. سندھ والے سعید غنی صاحب جو تھے انہوں نے تو کہا جی ہو سکتا ہے 6 سے 8 میں ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. اب سوال یہ کہ میرا 2.5 کروڑ بچہ تو پہلی بار تھا, آؤٹ آف سکول تھا, اور دنیا میں 2nd نمبر پہ تھے. اب آپ نے پبلک سکول 1,52,000 سکول تھے جو کہ کم ہو گئے, 1,31,000 رہ گئے, اور پرائیویٹ سکول 2 لاکھ سے زیادہ ہیں. ان کو بھی آپ نے سب کو کر دیا بند, اور ان میں لگ بھگ کچھ 5 کروڑ کے قریب بچہ پڑھتا ہے. اب 7.5 کروڑ بچہ آپ کا آؤٹ آف سکول ہے, دنیا میں نمبر 1 پہ آ گئے ہیں. باقی دنیا جو ہے ایس او پیز کے تحت اپنے ادارے کھول رہی ہے, اس میں یورپ ہے, UK ہے. آپ چلے ان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے نہ جوڑیں. لنڈن والوں نے کہا, انگلینڈ نے کہا ہم یکم سے کھول رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم سے بہت آگے. فائن, آپ کے پاس انڈیا ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ بھی ہم سے بہت آگے ہیں. اچھا چلو, اگر آپ نے نہیں کھولنا, کیا پلان ہے؟ 5 سال 10 سال سکول بند رکھنے ہیں؟ یہ کس کو کوسلا دکھا رہے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا جی تعلیم گھر پروگرام, یہ آپ کا آن لائن. آپ کی لٹریسی لیول اس وقت بامشکل 20% بھی نہیں ہے. آپ کے پاس نیٹ فیسلٹی نہیں ہے, آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, میرا بچہ اس قابل نہیں ہے, میرا کلچر نہیں ہے, میرا ٹیچر اس لیول پہ نہیں ہے, تو آپ یہ ڈرامہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اور الزام کیا لگائیں گے جی پرائیویٹ سکول فیڈریشن کے جو سکول ہیں یہ صرف کمانے کے لیے کر رہے ہیں. او بھائی 2 لاکھ کے ساتھ زیادہ جو تعلیمی ادارے ہیں, یہ 25A آرٹیکل تمہاری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکول کو بند کر کے تم کوئی بہت پاکستان کو زبردست اور دنیا میں مقام دو گے تو کر لو, لیکن خدا کے لیے کرنا بند کرو. 15 لاکھ میرا ٹیچر جو بے روزگار بیٹھا ہے, جس کے گھر کا راشن بند ہے, جو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گیا. تنخواہیں کیوں نہیں دے رہے آپ؟ یہ تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لیا, اور اس میں جج صاحب تھے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان صاحب, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے تب بھی یہی ڈرامے وہاں پہ گورنمنٹ نے کیے, اور انہوں نے کہا جی وہ نوٹیفکیشن کر رہے ہیں. یہ جب جج صاحب نے یہ کہا ٹھیک ہے اگر تم نے نہیں اسکول کھولنے,
تو ایک کام کرو, ان تمام ٹیچرز کو جو ہے احساس پروگرام کے تحت ان کو تنخواہیں دو, دے دیں یہ تنخواہیں, ہمارے اسکول بند کر دیں. یہ 7.5 کروڑ بچہ, ان کے والدین یہ جانے اور یہ گورنمنٹ جانے, کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی اولادیں, ان کے گھروں میں ٹیوٹر بھی آ رہے ہیں, ان کے گھروں میں نیٹ فیسلٹیز بھی ہیں. عام انسان کا بچہ جو کہ 7.5 کروڑ بچہ ہے وہ سفر کر رہا ہے. آج آپ نے یوم احتجاج منایا, آج آپ نے کیا چاہتے ہیں؟ بچے اسکولوں میں چلے جائیں, وہاں پہ کرونا کا جو ہے جس وقت پیشنٹ دھڑا دھڑ آتے چلے جا رہے ہیں, بچوں میں پھیل جائے, کیا چاہتے ہیں کیا آپ اس کے ذریعے؟ اگر حکومت ایک بچوں کو سیف رکھنے کے لیے ایک سوچا ہے, اس نے ایک پلان ہے اس کے پاس کہ اس کو اسکول بند کر کے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ بچے چونکہ آپ کو فیسیں نہیں مل رہی اس لیے بچے ٹارگٹ بن جائیں. پہلی بات تو یہ جی کہ ماں باپ ہمارے پاس پورے اعتماد کے ساتھ اپنی اولاد بھیجتے ہیں, ٹرسٹ کے ساتھ. ہم ان کے ماں ہیں, باپ ہیں. اگر یہ ٹرسٹ لیول آپ کے اندر ہے تو تبھی آپ اپنی اولادیں ہمارے حوالے کرتے ہیں. ایک بات تو ہے, پوری دنیا میں 17 سال کی ایج سے نیچے تک جو ہے, جو کوئی ریکارڈ پہ نہیں آیا کہ خدا نہ کرے کسی بچے کو کورونا نے کوئی متاثر سنگین کیا ہے, نہ کوئی ڈیتھ ہے. اور ایک بات بڑا کلیئر ہے کہ SOPs کا جو استعمال سکولز کے اندر بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے, ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے بچوں کو, ٹیچرز کو, انتظامیہ کو, پیرنٹس کو. وہ کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتا. ہم نے گھروں میں بند کر کے 6 ماہ دیکھ لیا, 4 ماہ 6 ماہ مختلف جگہوں پہ. پیرنٹس نے کتنا SOPs کا خیال کیا؟ کیا بازاریں, آپ نے آپ کے پارکس, آپ کے رشتہ دار, آپ نے کون سی ایسی چیز کی کہ جس سے آپ کو لگے کہ وہ محفوظ ہو گیا؟ ہم کر سکتے ہیں. بازاروں میں بچوں کو لے کر والدین جا رہے تھے. میں نے عید کی شاپنگ میں خود دیکھا, پروگرام کرتے ہوئے پوچھا ان سے کہ بھائی یہ بچوں کو کیوں لے کر آ گیا, تو وہ وہاں پر موجود تھے. چلیں آپ کا تو ایک ایشو ہو گیا, پیپ والوں کے ساتھ ڈبل ایشو ہے, فیسیں بھی نہیں مل رہی, پیمنٹ بھی نہیں ملی, دونوں چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک. بالکل اسی طرح سے ہے. نہیں ایسے نہ کریں. وہ ایک چودھری پرویز علی صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی تھی, وہ اپنی جگہ پر ہو گئی تھی. اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ارکان موجود تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کمیٹی بنائی تھی, کدھر کی وہ کمیٹی, اس کا کوئی فیصلہ آیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نجم, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں, جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں, وہ کسی بھی کمیٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ اب اپوزیشن پروگراموں میں ہمارے, خیر وہ تو ہمارے سوالوں کا تو جواب دینا ہی نہیں چاہتے. بہت سارے وہ پہلے سے مکمکا کرتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کہ اگر تو, میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں. لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے تو کچھ نہ کچھ موقف انہوں نے دیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھارے ہیں, پارلیمنٹ سے بھی بھارے ہیں اس ٹائم, میں یہ سمجھتا ہوں. پنجاب اسمبلی سے بھی, جی بالکل. اور دیکھیں ایک بات ہے کہ احتجاج آج بھی ہوا ہے, کاشف مرزا صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے کیا پاکستان لیول پر, اور 9 تاریخ کو ہم انشاءاللہ پھر احتجاج کر رہے ہیں اپنے حقوق کے تعین کے لیے. دیکھیں جب بھی بحران کا وقت آتا ہے تو دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے, جو اساتذہ کرام ہے, سب سے بڑا رول ان کا ادا کرتے ہیں. وہ سب سے بڑا رول ان کی طرف سے ادا ہوتا ہے اویئرنیس میں, چونکہ کہا جاتا ہے اویئرنیس میکس اے ہیبٹ, تو ان سے بڑی اویئرنیس کوئی نہیں دے سکتا. دوسری بات ہے ایجوکیٹ کرنا, ان سے بڑی ایجوکیشن بھی کوئی نہیں دے سکتا. اب جو کاشف مرزا صاحب کا موقف ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں. کل بھی ہم نے میڈیا پہ کہا کہ بھائی اس کو بند کرنا کوئی حکمت عملی نہیں ہے, بلکہ یہ آپ ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو. آپ اس کے لیے پراپر SOPs تیار کریں, کلاس وائز ان کے ڈیز ڈیسائیڈ کر دیں, بچوں کے لیے پراپر ڈسٹینسنگ کے لیے ہمیں SOPs بنا کر دیں. آلریڈی آپ دیکھیں ہمارے اداروں میں یہ کہتے ہیں جی آپ کے ادارے صحیح نہیں ہیں, لیکن بھائی اس کی دلیل دیکھیں, آپ کے الیکشن کمیشن کی رپورٹ موجود ہے. آپ کے پبلک اسکولوں سے زیادہ وہ ٹرسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں پہ کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف الیکشن. اب ہم آ جاتے ہیں اکنامکس کی طرف. ہماری اکنامک پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت پنجاب کے اندر ایجوکیشن منسٹری بڑی وزارت ہے جس کی پروگرس میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس عرصے میں جو نئی گورنمنٹ ہماری آئی ہے, مراد راز صاحب کے ساتھ 9 سے زائد سیکریٹریز چینج ہو چکے ہیں. عملہ تذبذب کا شکار ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا اور ہونا کیا. ہر بندہ پریشان بیٹھا ہے, کس کو اختیار یہ دینے کو تیار نہیں ہے. جیسے ہم پیف کی بات کرتے ہیں, اٹانومس سسٹم ہے, خود مختار ادارہ ہے, اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا, اتنا اس کے اندر سیاست کو داخل کر دیا گیا کہ وہ ادارہ جس کی تعریف ورلڈ بینک نے کی, جس کی تعریف دنیا کے عالمی اداروں نے کی, اور ریسنٹلی ترکی سے وفد آیا, اس ماڈل کو لے کے اپنے ملک میں لے جا کر نافذ کرنے کے لیے, اور آج اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور جو بات آپ نے کی پارلیمنٹ کے حوالے سے, پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے, اور اس کا جواب دینے کو تیار نہیں, وہاں پر منسٹر صاحب آنے کو تیار نہیں آئے منسٹر, بالکل نہیں آئے. یعنی کہ اس کمیٹی میں جو پنجاب اسمبلی میں قائم ہوئی, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے قائم کی, اس میں بھی نہیں آئے, بالکل نہیں آئے اس میں. اور 2 دن ہم وہاں پر کھڑے ان کا ویٹ کرتے رہے.
تو پھر یہی ہم کہنے میں مجبور ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ سے بھی باہر ہیں. اور پھر میں حیران اس ملک کے ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے, ایوان زیری میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر, سینٹ کے اوپر, پنجاب نیشنل اسمبلی میں بیٹھے لوگوں پر, وزیر اعظم کے اوپر, وزیر اعلیٰ کے اوپر, کہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی, یا میڈیا میں بیٹھے بول رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کے خاندان, ان کا مستقبل وابستہ ہے. اب عید سے پہلے پیمنٹ کی گئی 2 پروگرامز کی, اور وہ پیمنٹ اس طرح جیسے فطرانہ دیا گیا اسکولوں کو. میں فطرانہ ہی بولوں گا نا, کہ جو آپ نے کہا کہ ویریفائڈ تھے, آپ نے ان کی پیمنٹ بھی ادا نہیں کی. اور ابھی جو ایف اے ایس ایک بڑا پروگرام ہے پیف سکولز کا, اس کی عید جو ہے وہ بغیر پیسوں کے گزر گئی, اس کو وہ فطرانہ بھی نہیں ملا. اور ہم یہاں دعویٰ کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم بڑا اعلیٰ منصب کے طور پہ ہم اس منسٹری کو چلا رہے ہیں. دیکھیں میں نجم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ جو ڈیموکریٹک ڈیزگنیشن ہوتی ہیں یہ سدا نہیں ہوتی, آخر آپ کو ایک دن جواب دہ ہونا ہوتا ہے اپنے ہر معاملے کے لیے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں, میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, آپ اپنے طور پہ سروے کر لیں. کاشف مرزا صاحب گواہ ہیں کہ میں ایک بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا دور گزرا ہے کسی ایجوکیشن منسٹری نے اتنا پریشان نہیں کیا, تعلیم کو اتنا برباد نہیں کیا جتنا اس دور میں ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کو عید سے پہلے پیمنٹس مل گئیں, کچھ پیمنٹس مل گئیں, تو پھر آپ 9 تاریخ کو احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ پیمنٹ جو دی گئی وہ فطرانہ تھا, عیدی نہیں تھی. مثال آپ کے اسکول میں اگر 500 بچہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ اس اسکیم میں اندر 300 بچہ ویریفائڈ ہوا یا 400 بچہ ویریفائڈ ہوا, اس 400 کی پیمنٹ پوری نہیں آئی, بلکہ ان کے ایس او پیز کے مطابق پھر جنہوں نے قانون بنایا پھر اس کی انہوں نے نیگیٹ کیا, انہوں نے 200 بچے کی پیمنٹ بھیجی. اس 200 میں نہ تو گھر کا کسی کا چولہا جل سکتا ہے, نہ ہی ٹیچر کو تنخواہیں دی جا سکتی ہیں, نہ بلڈنگ کا رینٹ دیا جا سکتا ہے. اور جو بڑا پروگرام ہے ایف اے ایس کا, ہمارا فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول پروگرام, اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا. تو کیا آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ بالکل ایک اداروں کو تباہ کرنے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے؟ اور ایک اور بات میں بتا دوں, یہ سارے وہ بحران جس کی بات کی جا رہی ہے, جی ملک میں بحران کا شکار ہے, تو آپ انصاف اسکول پروگرام کو لانچ کر دیا آپ نے, اس کے اندر وہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ جب ایگزسٹڈ آپ کے پاس پروگرام موجود ہیں جن کے لیے دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ایک نیا پروگرام, حالانکہ پوری دنیا گواہ ہے, آپ لوگ سمجھتے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایسے بحرانی کفیر میں ملک میں ہر چیز سٹیٹس کو ہو جاتی ہے, جو جہاں پر ہے ویسے ہی ہو جاتی ہے, بلکہ نیا کوئی کام نہیں شروع کیا جاتا, کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو سسٹین کیا جائے, ان کو آگے بڑھایا جائے. لیکن یہ ہمارے منسٹر صاحب کی عجیب سوچ ہے کہ جو پہلے ادارے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور نئے ادارے لانچ کیے جا رہے ہیں. چلیں آواز ہی بلند کر سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن احمد شفیق صاحب, اس میں یہ ادارے کس حال میں ہے اس وقت؟ نجم بھائی, ٹیکنیکل ایجوکیشن پاکستان میں بہت بری حالت میں اس وقت, اور یہ ایک واحد سیکٹر ہے جو آپ کو ان امپلائمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے اپنا ایکٹ کرتا ہے. ہزاروں ادارے ہیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگز کے, اور وہ تمام اسی طرح بند ہیں جس طرح باقی کے سکولز بند ہیں, اور ان میں لاکھوں بچہ انڈر ٹریننگ تھا, اور اس میں ایون جو کامیاب جوان پروگرام ہے پرائم منسٹر کا وہ بھی اس میں جاری تھا. اور ان اداروں سے جو بچے نکلتے تھے وہ 2 مہینے سے لے کے کوئی 1 سال 2 سال تک کے ڈیفرنٹ پروگرامز کرتے ہیں. اور ایسا وقت جب ان امپلائمنٹ زوروں پہ ہو, بے روزگاری زوروں پہ ہو, اور اکنامک ایکٹیویٹی کنٹری میں نہ ہو, ایسے وقت میں تو جو ٹی ویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کھلا رہنا چاہیے. کیوں کھلا رہنا چاہیے؟ کیونکہ یہ وہ ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں جن لوگوں نے کل کو ان کو امپلائمنٹ مل سکتی ہے. سوال تو پھر وہی ہوگا نا جو کاشف صاحب سے بھی ہوا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے بھی اگر کھول دیں تو کرونا تو موجود ہے, آپ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کریں گے, کٹ کریں گے, ایکٹیویٹی کریں گے, ٹریننگ کریں گے, اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ آپس میں میل جول بڑھے گا, کرونا پھیلے گا. تو اس میں آپ کو بھی اسی طرح بند رکھنا چاہیے جس طرح باقی اسکول بند ہیں. نہیں, اس میں فرق یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل سکولز ہیں ان کا اور سکول کالج یونیورسٹی کا بہت فرق ہے. ان میں نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت تھوڑے ہوتے ہیں, میکسیمم جو کلاس ہوتی ہے وہ 15 سے 20 لوگوں کی ہوتی ہے. اور ان کو بھی ہم نے ایس او پیز بنا کے دیے ہیں کہ جی آپ اس کو بھی 2 شفٹوں میں کر دیں گے تو 10 بچے صرف ایک کلاس میں ہوں گے, اور یہ بچے نہیں ہوں گے گرون اپ کڈس, 18 19 20 سال کی عمر سے زیادہ کے یہ اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور یہ ٹریننگ لے رہے ہوں گے, اور میٹرک کے بعد ہوتے ہیں, مڈل میٹرک کے بعد یہ بچے ٹریننگ پہ آتے ہیں, اور ان پہ ایس او پیز اپلائی ہو سکتے ہیں آرام سے. ہم کمفرٹیبلی ان کو ایک کلاس کے اندر 10 بچے آپ, اور دوسری طرف
زیادہ بچے ہیں، ظاہر اسکولز کالج یونیورسٹیز میں نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ویسے بھی احتیاط تو شروع ہوگی بھی، اب لوگ عام طور پہ ہاتھ نہیں ملاتے ایک دوسرے کے ساتھ، عید پہ بھی دیکھا کہ گلے ملنے والا جو تھا کافی، اور جو بڑا کنوینئنٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسٹنس بھی کر سکتے ہیں، آپ ایس او پیز اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کرے گا اس سیکٹر. آپ نے دیکھیں کنسٹرکشن کھول دی، آپ نے آئی ٹی سیکٹر کھول دیا، یعنی بینکس باقی بھی آئی ٹی کمپنیز کھلی ہیں، لیکن جہاں پہ یہ لوگ ٹرینڈ ہونے ہیں، اگر کنسٹرکشن کا ٹیکسٹائل آپ نے کھول دی ہوئی ہے، لیکن ٹیکسٹائل کے ٹریننگ سینٹرز بند ہیں، کنسٹرکشن کے ٹریننگ سینٹرز بند ہیں، آئی ٹی کے ٹریننگ سینٹر بند ہیں. ایک دلیل حکومت کی ایک دلیل بڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو ہم تمام سیکٹر کھول دیں گے، ہم نے اپنے بچوں کو کورونا سے بچانا ہے. اگر بالکل بچانا، مجھے بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آتا ہوں تو یہیں سے بات شروع کروں گا کہ کیا جواب ہے جی. یہاں پر ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کہ ایجوکیشن کا سیکٹر جو ہے اس وقت مشکل کا شکار ہے، اور اس اگر آپ نے ابھی کوئی اقدامات نہ کیے، فوری طور پر اقدامات نہ کیے، تو آنے والے دن جو ہیں بہت سارے اسکولوں کو بند کر دیں گے، ختم کر دیں گے. وہ بچے کہاں پر جائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی متبادل سیٹ اپ ہی موجود نہیں ہے. پہلے جو 2 کروڑ 2.5 کروڑ کے قریب بچے جو تھے اسکولوں سے باہر تھے، اور اب اگر مزید 2-2.5 کروڑ اس میں ایڈ ہو گئے تو ہمارا آنے والا کل کس طرح گزرے گا؟ ہم کس طرح روزگار کی طرف جائیں گے؟ لیکن حکومت جو کہتی ہے اس سوال کا جواب بھی چاہیے. مزید بات کریں گے اس پر. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں اس وقت اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، اور آج جو یوم احتجاج منایا گیا ہمارے تعلیم کے شعبے کی طرف سے، اس پر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خاندانوں کے رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اور اس انڈسٹری کا مسئلہ ہے. لیکن حکومت کا جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پر آ کر وہ مکالمہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم اپنے بچوں کو کرونا کے حوالے کر دیں. کاشم مرزا صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، عدنان فیصل صاحب بھی موجود ہیں، احمد شفیق صاحب بھی موجود ہیں. تو احمد صاحب کیا کریں پھر، کرونا کے بچے کرونا کے حوالے کر دیں؟ دیکھیے، اس میں جیسے دنیا کر رہی ہے آپ کو بھی تو ویسے کرنا ہے. بچے ہم کرونا کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمارے بچے ہیں. صحیح. جس سیکٹر کی ریپرزنٹیشن میں دے رہا ہوں اس میں میں نے بتایا کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے اس میں نمبر 1 آتے ہیں. آپ کا سیف ہے؟ بہت سیف ہے اس میں، کیونکہ 10 سے 20 بچے ایک کلاس میں میکسیمم ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ان پہ ایس او پیز اپلائی کرنا. اور آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اپنے متعلقہ وزیر سے، حکومت کے کسی بندے سے، کوئی بات ہوئی ہو، کوئی آپ نے دلیل دی ہو، کوئی جو بات آپ مجھے سمجھا رہے ہیں اور مجھے سمجھ آ رہی ہے، باقی لوگوں کو بھی جو اس وقت سامنے اسکرین پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنے طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو شفقت محمود صاحب ہیں، ان کو بھی لکھا ہے. صحیح. اور ان سے ہماری بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم عید کے بعد اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ ریویو اس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں بھی جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے کہ جی یہ جو سیکٹر ہے، کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے لیکن اس نے ڈرائیو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہونا ہے. سارے صوبوں میں جب ٹیوٹ سیکٹر اگر اس طرف سوچتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اسٹیپ وائز کھول دیں کہ ایس او پیز جو ادارے اپلائی کرتے ہیں، جو سسٹم ایس او پیز اپلائی کرتا ہے ان سے گارنٹیز لے لیں کہ آپ ایس او پیز اپلائی کریں. اور اسی طرح اگر یو کے میں منڈے کو سکولز کھول رہا ہے، یو کے میں کھول رہے ہیں جہاں پہ میرا خیال 2nd نمبر آف ڈیتھس ہیں، وہاں پہ سکولز اوپننگ کا اناؤنس کر دیا ان کے پرائم منسٹر نے. تو میں تو ریپرزینٹ ٹیوٹ سیکٹر کو کر رہا ہوں. نو ڈاؤٹ سکولز کالج یونیورسٹیز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، تعلیمی سال ان کے بچوں کے بھی جو ضائع ہو رہے ہیں. اور لیکن ٹیوٹ سیکٹر میں کیونکہ پروگرام ہوتا ہے 2 مہینے سے شروع ہوتا ہے، 2 مہینے کنسٹرکشن سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر میں 2 3 4 مہینے کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں. وہ کرنے کے بعد یہ جو لوگ جو آپ کو یوتھ بلج نظر آ رہا ہے سڑکوں کے اوپر، جو آپ کو بے روزگار نظر آ رہے ہیں، تو ان کا بھی آپ نے بندوبست کرنا حکومت کا کام ہے یا نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر بھی ٹرین کر رہا ہے، گورنمنٹ سیکٹر بھی ٹرین کر رہا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں تو آسان ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی کٹی سے ان کے اکاؤنٹس میں چلی جانی ہیں. جو ٹیچرز وہاں اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھا رہے ہیں ان کا بھی وہی اسکولوں والا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ٹیچرز کو بھی پے کرنا ہے، ان کا اسٹاف بھی ہے، ان کی بلڈنگز کے بھی ہے، ان کی مینٹیننس بھی ہے، ہزاروں چیزیں ہیں جو انہوں نے دیکھنی ہیں. لیکن سب سے جو زیادہ میرے نزدیک ہے کہ ایسی بری اکنامک ایکٹیویٹی میں، ایسی بری اکنامک پرفارمنس میں ملک میں، اور جو اوپر سے کرونا آپ کو آ کے چمٹ گیا ہے، آپ کو اپنا ٹیوٹ سیکٹر کھول دینا چاہیے. یہ آپ کنٹریبیوٹ کرے گا ٹورڈز پازیٹیوٹی کہ آپ کے جو لاکھوں لوگ ہیں یہ 2 مہینے کے پروگرام کر کے آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، آپ آنے والے وقت کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ اس وقت درست فیصلے نہیں کریں گے تو اگلے 6 مہینے
12 مہینے اور 18 مہینے آپ اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے. جو اب جو اتنا بھی کچھ آپ کریں گے. اور جب آپ نے بات کی سرکاری اسکولوں کی, تو سرکاری اسکولوں کو تنخواہیں ادا ہونی ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے, اور ٹیکس جانے ہیں اگر ہماری اکانومی چلے گی, ہمارا پہیہ چلے گا, ہماری ایکٹیویٹی ہوگی, کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی, اس سے جو ہے ٹیکس کٹے گا, ٹیکس سے تنخواہیں جائیں گی. کب تک یہ سرکل اس طرح, یہ پہیہ چل نہیں سکتا اس کے بغیر. اگر آپ بیچ میں سے روک دیں گے, کسی ایک پہیے کو اندر سے بیچ میں سے نکال دیں گے, تو جو پہیوں سے پہیے جڑے ہوئے ہیں اگلا پہیہ رک جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس وقت کہیں میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی سوچا جا رہا ہے. اس وقت کیسے آپ نے تو کوئی دیے بھی ہیں ایس او پیز, آج آپ اناؤنس کیا ہے کہ لیکن کوئی سرکار کے ساتھ آپ کی بات ہوئی کہ بیٹھیں, آپ سے پوچھا گیا ہو کہ کوئی ایس او پیز بن سکتے ہیں, کوئی آپ کیا ایشورنس دے سکتے ہیں, آپ سے کوئی ایشورنس مانگی گئی ہو اب تک؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ پہلے تو کچھ لوگ سن لیا کرتے تھے پچھلی گورنمنٹ میں, یہ موجودہ گورنمنٹ تو میں ان کو بادشاہ کہتا ہوں, یہ بادشاہ سلامت ہے ہر بندہ, یہ ایک ریاست کے اندر کتنے بادشاہ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ سننا نہیں چاہ رہے. ہم نے ان کو ویری فرسٹ ڈے سے جب انہوں نے کہا جی یہ اسکول بند ہے, وہ بلوچستان 6 ماہ سے اور باقی 4 ماہ سے, ہم تب سے کہہ رہے ہیں یار آپ ہمیں ایس او پیز دیں. آپ خود کہتے ہو کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, ہم تیار ہیں, ہماری قوم تیار ہے. ڈر تو آپ رہے ہو, آپ نے ہمیں کہا جی گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے. ارے بھائی کب تک آپ اندر بٹھاؤ گے؟ پوری دنیا میں جنہوں نے بند کیا وہ کھول رہے ہیں. کیسے؟ ایس او پیز کے تحت. جب انہوں نے نہیں دیے ایس او پیز, تو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے ایس او پیز بنائے جو کہ WHO, یونیسکو اور یونیسیف کے سٹینڈرز کے مطابق ہیں. ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ لو ایس او پیز, اور اس کے مطابق ہم تیار ہیں. ہم ذمہ داری بھی لیتے ہیں ان بچوں کو کہ یہ ہمارے اداروں میں آئیں, اور ہم ان کو ٹرین کریں, ٹیچرز کو کریں گے, مینجمنٹ کو کریں گے, اپنے پیرنٹس کو کریں گے, بچوں کو کریں گے. لیکن یہ سننے کو تیار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے نہ یہ خود اپنا ایس او پیز ہمیں دے دیں, یہ وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا چلیں, کیا ہوگا اگر 6 مہینے 8 مہینے 3 مہینے کتنے بھی مہینے آپ کہہ لیں اسکول بند رہ گئے, تو کیا ہوگا؟ بچے بچ جائیں گے, سیف ہوں گے, بچے محفوظ ہوں گے, صحت مند ہوں گے, تو وہ چلے جائیں گے اسکول بعد. دیکھیں بچے کیسے, جو بات ہم یہ کرتے ہیں وہ کہاں پہ سیف ہوں گے؟ وہ انہی بازاروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, گھروں میں, جہاں پہ کوئی ایس او پی کو آپ فالو نہیں کر رہے, تو اس میں کیسے وہ ممکن ہوگا؟ مرزا صاحب کی بات آگے بڑھاتا ہوں. جب دیکھیں دنیا میں مصیبت آنا, بحران آنا, دنیا کی تاریخ کو پڑھ لیں, لوگوں نے اس کے لیے تدابیر کو کیا, حکمت کو تلاش کیا, کاموں کو نہیں روکا. اگر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر, کرونا تو یہاں بھی موجود ہے, لیکن ہم نے ایک ایس او پیز تعین کیا. دیکھیں اس ٹائم مسئلہ, چونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے, ہمارے ملک کو اکانومی کی بھی ضرورت ہے, اکانومی کی بہت ضرورت ہے, یہاں پر پروڈکشن کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ہم تو شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں, پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان میں بے روزگاری کو ختم کرنا تو لٹریسی ریٹ بڑھانا ہوگا. بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آیا, لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ ہے. سری لنکا دیکھ لیں, انڈیا کا دیکھ لیں, اور ہم کس چیز پہ مان کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے, دیکھیں مسائل کا بہت زیادہ ہونا, میں نہیں سمجھتا نہ ہسٹری میں کسی بندے نے سمجھا مسئلہ ہے. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان کو اکنالج نہیں کیا جا رہا, جب ان کا سلوشن نہیں دیا جا رہا. آج وہی بات پھر ہم پر آ گئے ہیں. کاشف مرزا صاحب نے بھی دیے ہیں, ہم نے بھی اے پی پی آئی کی طرف سے چند روز پہلے ان کو ایک مناسب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے, ہم نے اسٹڈی کیا انگلینڈ کو, ہم نے اسٹڈی کیا کینیڈا کو, ہم نے اسٹڈی کیا USA کو, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ایس او پیز تھے, ہم نے بنا کے ان کو میل کیے کہ جناب یہ ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کتنی دیر اداروں کو بند رکھیں گے؟ سال, 2 سال, 5 سال, 10 سال, کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو کھولنا ہے. جب آپ کھولیں گے تو ایس او پیز کے تحت ہی کریں گے نا. کرونا کنٹرول کر لیں گے نا. کہتے تھے کہ کرونا جو ہے وہ جو ٹھنڈے موسم میں پھیلتا ہے, گرمیوں میں ختم ہوتا ہے. اب گرمیاں آئی ہیں تو کہتے ہیں جی موسم گرم ہے, اب آگے آئے گا ٹھنڈا موسم, پھر کہیں گے جی کرونا پھیل گیا. کرونا سے آپ نے خود کہا ہے لڑنا ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ رہے گا, ایگزسٹ کرے گا. تو بھائی اگر ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں جواب کون دے گا کہ اگر بچے جاتے ہیں اور بچے شکار ہو جاتے ہیں کرونا کا بھوک سے. یہ ہمارے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ بھوک سے جو موت ہے, جو اموات ہیں, وہ کرونا سے بہت زیادہ ہیں. پوری دنیا میں اب کہا جا رہا ہے کہ جو آپ موت کرونا سے اتنی نہیں ہے جتنی بھوک ننگ سے ہے. میری یہ بات یہ بتائیے, ہمارے بڑے بڑے سیانے یہاں پر کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مر سکتا, کیونکہ یہاں پر میرا ٹیچر ملتان میں 5 دن روزے کے پانی کے ساتھ کھولتا رہا اپنے بچوں کے ساتھ, اور پھر اس نے خودکشی کر لی. بتائیں یہ ہمارا کوئی منسٹر,
कोई चीफ मिनिस्टर, कोई गवर्नर, कोई अरबाब इख्तियार उसके दरवाजे पे गए, मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे दरखास्त करता हूँ, मैं आर्मी चीफ आपसे दरखास्त करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपसे दरखास्त करता हूँ, खुदा के लिए हमारे छोड़ दें हम सबको, हमारे टीचरों को बचा लें। जिस कौम के टीचर फाका कश हो जाएं और मौत गले को लगाना शुरू कर दें, खुदकुशियां करें, उससे बदतर कौम कोई नहीं। और अगर हमने अपने टीचर की कदर ना की तो याद रखिए तारीख में हमारी कभी भी कोई भी तारीख नहीं होगी। मैं बात की जा रही है आपको बात बताऊं, बखर में हमारे प्रेप स्कूलों के एक असातिज़ा जिसकी मैंने एफएस प्रोग्राम की बात की, पेमेंट ना मिलने की वजह से इससे पहले खुदकुशी की कोशिश की उसने, और ये होगा आप लोगों आप देखिए, और किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। अब इस टाइम हम बहरान का शिकार है। हम इनसे तकाजा पहले कर रहे थे 6 माह से हमारी पेमेंटें बढ़ाए, हमने वो तकाजा बंद कर दी कि हालात नहीं है। अच्छा, बजाय उन चीज़ों को मेंटेन रखने के, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के, अब हमें सुनने में आ रहा है कि जो पेफ का बजट है उसको भी कम किया जा रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, ये न्यूजीलैंड में उसकी जो प्राइम मिनिस्टर जसिंडा, उसने सबसे पहले पूरी पार्लियामेंट को कहा जी 20% आप अपनी जो तनख्वाहें हैं वो कम करो और कोरोना फंड में दोगे। ये हमारी कितनी बड़ी फौज है, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, बला बला बला, कितनों ने अपनी जेब से 1 रुपया जो है कोरोना के लिए वक्फ किया है। ये मसाले बनाना चाहते हैं, मसाले सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है। जब ये मिसाल बनाएंगे तो फिर कौम जो है उसको फॉलो करेगी। इन्होंने लोगों का बेड़ागर्क करना शुरू कर दिया, इन्होंने तालीम का बेड़ागर्क करना शुरू, चले ठीक है सब कुछ ठीक है। आप आज दुनिया में 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ नंबर 1 है, नंबर 1 का मुकाम है कोई इसका कोई जस्टिफिकेशन? और ये कह रहे हैं हम बच्चे महफूज करने, अच्छा, कैसे करेंगे ये? इसमें एक बात और है जो काशिफ मिर्जा साहब की बात को, चूंकि हम इसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, जो बात अभी हो रही थी ऑनलाइन एजुकेशन की, इन्होंने किसी स्टेक होल्डर को नहीं बुलाया, किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया कि हम ये करने जा रहे हैं तो हमें इसके ऊपर तजावीज दें। अगर इन्होंने इस इम्प्लीमेंट करना था, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको किस तरह लेकर बुलाया गया, किसी को कोई तजावीज मांगी गई। लेकिन ये लम्हा फिक्री है ना, यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। एक है कि अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चा बढ़ जाता है तो हम इसको दोबारा कैसे कंट्रोल करेंगे। मुझे याद है कम अज़ कम मैं इसको शुरू करूँगा मियाँ मंजूर अहमद भट्टू की चीफ मिनिस्ट्री वजारत आला से, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अशरों की बात कर रहा हूँ, तब से हमने ये एफर्ट्स शुरू की। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू के दौर से शुरू हुई, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला बने, फिर उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई भी बने, उसके बाद दोबारा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने। इन तमाम हुकूमतों के अंदर यही कोशिश की जाती रही कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लाने के लिए आखिरी हद तक जाते थे जी, बहुत कोशिशें की गई। यानी कि आप ये समझें कि दूध और घी तक ऑफ़र किया गया छोटे इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, कि आप आएँ तो आपको 5 किलो घी मिलेगा, आपको दूध मिलेगा, आपको मक्खन मिलेगा। इस किस्म के इंसेंटिव्स भी, और हमारी दुनिया ने मदद की। अब एक दफ़ा फिर रिवर्स गियर लग गया तो बच्चे स्कूल वापस कैसे आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल उस्ताद का भी है, एक मैसेज भी है मेरे पास इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, उन 2 लाख से ज़ायद स्कूलों के हवाले से जिनके निस्फ का बंद होने का अंदेशा यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल, बड़े स्कूल जो हैं वो तो फीसें ले रहे हैं क्योंकि उनका ऑनलाइन सिस्टम है। और शायद बड़े स्कूलों में, मैं माज़रत के साथ ये भी कहूँगा कि बड़े स्कूलों में जो अपने बच्चे पढ़ाते हैं, जिनके फ़ीस जो है 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपये महीना है, मैं उससे ऊपर के भी स्कूल हैं, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया भी है, लेकिन जिनकी 20 से 40,000 भी है, वहाँ पर भी शायद वालिदैन जो है इतनी पसली रखते हैं कि वो ऑनलाइन वाउचर आ जाए तो वो पे कर देते हैं। जब वो ऑनलाइन वाउचर पे हो जाता है तो उन स्कूलों का सिस्टम चल जाता है। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर तनख्वाहें कितनी दी जा रही हैं, कितनी नहीं दी जा रही, लेकिन वो अपनी फ़ीस जो है डंडे के ज़ोर पर वसूल कर रहे हैं। लेकिन वो स्कूल जिनकी फ़ीसें 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। वालिदैन वहाँ पर वो हैं जो अपना पेट काट कर ये 2-2, 4-4 हज़ार फ़ीस देते हैं। बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, वालिदैन सोचते हैं कि कई सब क्या फ़ीस देनी, बच्चा कौन सा स्कूल जा रहा है, नहीं भी जाएगा तो क्या होगा, ये 2,000 वाले इस स्कूल से उठाएंगे, ये 6 महीने की फ़ीस बचेगी। 6 महीने की फ़ीस अगर 3,000 रुपये भी है तो 6 या 18,000 रुपया एक बंदे का बच जाएगा। मैं कहीं और दाखिल करवा लूँगा,
تو یہ سوچ کے تحت بڑا مسئلہ بن رہا ہے، تو یہ کرائسس بہت بڑا ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں۔ جی اب اس کے ابھی اثرات نظر آنے شروع ہو گئے۔ جب دیکھیں نا، اگر آپ یہ تھوڑا سا پنجاب سے بھی میں کہتا ہوں آگے جاتے، بلوچستان میں دیکھیں جو دسمبر سے جنہوں نے اسکول بند کیے، اب ان کا سیشن دسمبر ٹو مارچ چھٹیاں۔ اچھا، اب اگر ایجوکیشن سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے تباہ ہو گیا اور یہ اس کو تو دوبارہ بننا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس بزنس میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ عام طریقے سے نہیں آپ آ سکتے۔ یہ 25A آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی تھی، 1,52,000 سے 1,51,000 روپیہ ہے۔ پنجاب 63,000 اسکول میں تھا 20 سال پہلے، آج 52,000۔ آپ مجھے بتائیں، میں وہ گورنمنٹ کی جو آئینی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اب آپ نے ہیٹ کرائم کرنا شروع کر دیا اور پورے پاکستان کے اندر پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف جو ہے ایک لابینگ اور اس کو بدنام کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ کرونا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، جو تھا بلڈنگ مالک کو جس نے کرایہ نہیں دیا، اس نے اس کو بلڈنگ سے نکالنا شروع کیا۔ اس وقت تک میرے اطلاع کے مطابق 5-7 ہزار کے قریب اسکول بند ہو چکے ہیں، اور جو مزید اگر یہ جولائی تک یا اگست تک انہوں نے اس طرح گھسیٹا اس کو، تو یقیناً 50% اسکول کا تو بہت کلیئر یہ بند ہوں گے۔ ایک اور میسیج بھی دینا ہے اس وقت، آپ کوئی میسیج دینا چاہیں، کیا میسیج دیں گے؟ سرکار کو کیا پیغام دیں گے؟ میں سرکار سے زیادہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے اپیل کروں گا، میں آرمی چیف جناب ہمارے جو آرمی قمر جاوید باجوہ صاحب آپ سے اپیل کروں گا، اور پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب آپ سے کروں گا، خدا کے لیے یہ ہمارے 7.5 کروڑ بچوں کا مستقبل، یہ ہمارے 15 لاکھ ٹیچر کا مستقبل، یہ 2 لاکھ اسکول کا مستقبل آپ کے ہاتھ پہ ہے۔ انٹروین کریں اور یہ دیکھیں کہ پورے ملک میں، پاکستان میں صرف اور صرف تعلیم کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا ہے، اور یہ کس ایجنڈے پہ جو ہے ہمارے وزراء تعلیم جو وہ کام کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے خود آئیں اور اس ملک کو بچائیں۔ 25A آرٹیکل آئینی ذمہ داری آپ ادا کریں اور اسٹیٹ کو ذمہ دار کریں کہ وہ اس کو جو ہے اس پہ عمل کریں۔ عدنان صاحب آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں، میں بڑا کلیئر میسیج ہے میرا کہ چونکہ ہم پیف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو میرا یہ میسیج ہوگا کہ پیف کے بجٹ کو بڑھایا جائے، تاکہ جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں، جو 7.5 کروڑ بچے ہیں، ہمیں ٹاسک دیا جائے، ہم انشاءاللہ ودن منتھس اس کو پورا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے، جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، کہ آپ آگے بڑھیں اور ان مسائل کو سمجھیں، کیونکہ یہ نہ صرف تعلیمی نظام کو خراب کریں بلکہ پاکستان کی ترقی کو بھی تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور پیف اسکولوں کے حوالے سے، جو کہ ایک بین الاقوامی پروجیکٹ ہے جس کی ورلڈ بینک نے بھی تعریف کی ہے، اور آپ یہ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے جس کو سائیڈ پہ لگا دیا گیا ہے، اس کی ساری جیورسڈکشن بند کر دی گئی ہے، اس کی ساری کیپیسٹی کو بند کر دیا گیا ہے، تو یہ لمحہ فکری ہے اس چیز کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لاکھوں بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ صحیح احمد صاحب، آپ نے بھی پیغام دینا ہے۔ جی، میرا پیغام بھی اور میری درخواست ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ آپ یوتھ بلج کی بات کرتے آ رہے ہیں بہت سارے سالوں سے کہ پاکستان میں 60% یوتھ ہے، اور جو 60% یوتھ ہے اس کو ڈائریکشن ہم نے کیا دینی ہے، ان کو کس طرف ہم نے لے کے جانا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے کسی روزگار کا بندوبست نہیں کریں گے، وہ 60% جو ینگ لوگ ہیں وہ ریڈی ہیں مارکیٹ جوائن کرنے کے لیے، اگر ان کے پاس کچھ سکل ہو۔ ان حالات میں جب سکل سینٹرز، جب ووکیشنل سینٹرز، ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹرز کھلے ہونے چاہیے، وہ بند ہیں۔ وہ بند ہوں گے تو آپ اس 60% یوتھ کو اس امپلائمنٹ میں کیسے لے کے جائیں گے؟ ان تمام سیکٹر جو آپ نے کنسٹرکشن کے، ٹیکسٹائل کے یا آن لائن انٹرنیٹ کے جو اداروں کے اوپن کر دیے ہیں، اور ہاسپٹیلٹی کے جو ادارے آپ اوپن کرنے جا رہے ہیں چند دنوں میں، تو اس کے لیے آپ کو جو ہیومن ریسورس چاہیے، ان کو ٹرین کرنے کے لیے جو ادارے ہیں، خدا را ان کو بھی کھولیے، تاکہ وہ اپنی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز کہ ان امپلائمنٹ کو ہم کم کر سکیں، وہ اپنا رول ادا کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس میسیج کی طرف جاؤں، صرف ایک سوال۔ اس وقت حکومت جو ہے، سرکار جو ہے، الٹا اربوں روپے امتحانات کے نام کے جو ہے وہ داخلوں کے نام پہ، امتحانات کی فیس کے نام پر دبا کر بیٹھ گئی ہے۔ 45 ارب روپیہ 45 ارب روپیہ سرکار کے پاس موجود ہے، امتحانات نہیں لیے۔ دنیا میں واحد مثال ہے جنہوں نے ملتوی کیے ہیں، منسوخ نہیں کیے، انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، منسوخ کر دیے ہیں۔ خدا کے لیے یہ 45 ارب روپیہ یا تو واپس کریں یا پھر یہ کیس نیب کے حوالے کریں۔ بلکہ نہ صرف یہ واپس کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کیمبرج والوں سے بات کریں، اے اینڈ او لیولز کے، آپ کا جتنا ان کا اخراجات کم ہوئے وہ سارے کے سارے اس سے بات کریں۔ یہ ایک عجیب و غریب ڈاکہ ہے، یہ ایک عجیب و غریب ڈاکہ ہے جو مار لیا گیا ہے، اور اس پر کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اس پر کوئی
میں पास बल्कि भी नहीं कहूंगा कर इनको रहा। एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। ये बच्चों की हक तलफी है, 45 अरब पे से ज्यादा उस बच्चे का, उस टीचर का, उस पेरेंट का जो है हक तलफी की गई, जिसने मेहनत बच्चा घर बैठ के तैयारी इसमें कर देखिए सकता जो है। इम्तिहान लेने का सिस्टम, अब देखिए इस टाइम अदारे खाली हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़ी खूबसूरती से बड़े से जितने तरीके मर्जी सेंटर बना ले, जितने मर्जी जितने मर्जी सेंटर सेंटर बना बना ले, ले। लेकिन चूंकि हमारा मिशन ही तालीम की खराबी है, हम तालीम की चाहते तबाही नहीं। है। वो बच्चे घरों में बैठ के ना तैयारी कर रहे हैं, ना वो पढ़ पढ़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। और नाज़रीन, और आपको शायद ये लगता हो कि ये सारी बातें, चूंकि मैंने प्रोग्राम, बहुत सारे लोग कहते हैं तुमने तो इशू बनाना होता है, तुमने प्रोग्राम करना है, कर देना है। आप कह सकते हैं काशिम मिर्जा साहब चूंकि एक पूरी फेडरेशन चला रहे हैं, इन्होंने भी सियासत करनी है, आपने भी सियासत करनी है, आपके भी इदारे हैं, और आपने भी चूंकि अपने इदारे का, हम सबके, आप कह सकते हैं कि हम सबका कोई ना कोई मुफाद होगा। मैं आज प्रोग्राम में आपके सामने लाहौर के एक टीचर हैं, आप ज़रा देखिएगा कितना मुहज़्ज़ब नौजवान है, कितना डिसेंट नौजवान है, टीचर है। मैं झूठ बोल सकता हूँ, ड्रामा कर सकता हूँ, स्क्रीन पे बैठा हुआ हूँ, आपके सामने मैं उसका पैगाम दे रहा हूँ। सईद आदिल प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, हम सब यहाँ पे बैठे हुए झूठ बोल रहे होंगे, हम सब यहाँ पे बैठे हुए अपने मुफादात के लिए बात कर रहे होंगे, लेकिन आप टीचर का दुख फील कर सकते हैं उसका। अगर आपने कुछ महसूस करना है तो चलिए महसूस कीजिए। अगर आपके सीने में दिल है, खुदा का खौफ है थोड़ा सा, तो ये सईद आदिल है, इनकी बात को सुनिए और इस दर्द को महसूस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मैं लाहौर शहर में एक किराए के मकान में रहता हूँ। प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और आजकल बेरोज़गार हूँ। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि तमाम प्राइवेट टीचर्स को पे किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स का ये कहना है कि वालिदैन फ़ीसें जमा नहीं करवा रहे, इसलिए वो पे नहीं कर सकते, या कुछ स्कूलों ने पे किया भी है तो फुल पे नहीं किया। और इन इदारों के अंदर इतनी सैलरीज नहीं होती कि घरों का गुजारा हो सके, इसलिए अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमें स्कूल टाइम के बाद भी पार्ट टाइम जॉब्स करना पड़ती हैं, होम ट्यूशन्स पढ़ाना पड़ती हैं, अकेडमीज़ पढ़ाना पड़ती हैं, लेकिन आजकल सब कुछ बंद है। इमरान खान साहब ने तकरीबन तमाम सेक्टर्स के लिए फ़ंड्स अनाउंस किए, लेकिन प्राइवेट टीचर्स के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया। इन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस करेंगे, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जॉब अभी तक अनाउंस नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैट्रिक करके, इंटर करके रेफरेंस बेस के ऊपर गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन मैं और मुझ जैसे लाखों लोग घरों पर बेरोज़गार बैठे हैं, क्योंकि उनके पास उनका रेफरेंस सिर्फ़ और सिर्फ उनकी डिग्री है, उनकी तालीम है, जिसकी शायद यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। इमरान खान साहब ने तकरीबन तमाम कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है, ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है, मंडियों के अंदर इतना रश है, मार्केटों के अंदर इतना रश है, वो लोग SOPs का ख्याल भी नहीं रख रहे, इसके बावजूद भी वो कारोबार चल रहे हैं। लेकिन शायद गवर्नमेंट को ये लगता है कि स्कूल्स रीओपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो पढ़ा लिखा तबका है ये SOPs का ख्याल नहीं रखेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इन मार्केटों के अंदर किन लोगों की फैमिलीज़ का रश है। यकीनन ये उन्हीं लोगों की फैमिलीज़ का रश है जिनके कारोबार चल रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, या उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की फैमिलीज़ का रश है जिनके अकाउंट में हर महीने 25 या 26 तारीख को सैलरीज ट्रांसफ़र हो जाती है। ये प्राइवेट टीचर्स की फैमिलीज़ का रश नहीं है, क्योंकि वो लोग पिछले 2-2 माह से घरों पर बेरोज़गार बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, और उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग कर सकें। और अगर इन लोगों की केयरलेसनेस को बेस बना के आप ईद के बाद दोबारा लॉकडाउन कर देंगे तो इन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने तो ईद भी अपने तरीके से देख ली, और इसके साथ साथ उन्होंने इतना कमा भी लिया होगा कि वो मज़ीद महीना 2 बैठकर आराम से खा सकेंगे। मसला तो प्राइवेट टीचर्स को आएगा कि जो पहले से बेरोज़गार बैठे हैं और मज़ीद पता नहीं कितना बैठना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए छोटी मार्केटें खुलवा दी, सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अगर ये लोग कोरोना से ना मरे तो भूख से मर जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सर, सिर्फ यही तबका भूख से नहीं मरता, प्राइवेट टीचर्स भी भूख से मरते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी रोज़गार है। खुदारा उनके मुतल्लिक भी कुछ सोचिए। जौन सी भी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है, हमेशा से उसका मिशन रहा है, उसकी कोशिश रही है कि हम अपने मुल्क के अंदर तालीम का ये लेवल कर दें कि बाहर के मुल्क के लोग यहाँ पर आकर पढ़ें। लेकिन कभी सोचा है कि बाहर के मुल्क के अंदर टीचर्स को कितनी वैल्यू दी जाती है, बाहर के मुल्क के अंदर टीचर्स को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्या कभी ऐसा सुनने में आया है कि बाहर के मुल्क के अंदर भी टीचर्स अपने मसाइल से तंग आकर खुदकुशियाँ कर लेते हैं? यकीनन नहीं सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। मुझे बताएं
میرے ذمہ 7 لوگوں کی کفالت ہے جو میرے منتظر ہیں، میری جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ میں ان کو سپورٹ کر سکوں۔ پچھلے 2 ماہ سے میں نے گھر کا کرایہ نہیں دیا اور مالک مکان بضد ہے کہ وہ مجھے مزید ٹائم نہیں دے سکتا اور اپنے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں ہم کس کو جا کے کہیں گے، کس کو جا کے بتائیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے عثمان بزدار صاحب سے، جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کو اپلفٹ کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، عمران خان صاحب سے جو ہمیشہ یوتھ کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کو آگے لے کر آنے کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر تقریباً 22 کروڑ لوگ ہیں اور اس میں سے آلموسٹ 60% یوتھ کے اوپر مشتمل ہے۔ عمران خان صاحب، آپ ہمیشہ نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا کام ہے کہ نوجوانوں کو امپاور کریں، بٹ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ جابس دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے پاس جو پہلے سے جاب ہیں آپ وہ بھی چھیننے پر تلے ہوئے ہیں، اور اگر خدارا آپ نے وہ جاب چھیننی ہی ہے تو کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ تو کریں۔ کیا کریں ہم؟ کس کو جا کے کہیں؟ ہم اپنے سربراہ کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ مجھے بتائیں، میں اپنی ان ڈگریز کا کیا کروں؟ آگ لگا دوں ان کو، پھاڑ دوں، پھینک دوں، ریڑھی لگا لوں، سبزیاں بیچوں اپنے انہی اسٹوڈنٹس کے گھروں کے سامنے جن کو میں پڑھاتا ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر تعلیم کی کیا ویلیو ہے، ان کے ٹیچرز کا کیا حال ہے؟ یا پھر یہ سوچ کے خودکشی کر لوں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیچرز کے مسائل کوئی نہیں سن سکتا؟ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے معاشرے کے اندر ٹیچر ہوں جہاں پر تعلیم اور تعلیم دینے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سعید عادل کی بات کے بعد، اس نوجوان کی بات کے بعد، اس پڑھے لکھے ٹیچر کی، یہ ہے نا میرا پاکستان، یہ میرا پنجاب، میرا لاہور، میری یوتھ، میرا مستقبل، یہی ہے نا ہم سب۔ پاکستان اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کیا کہوں آپ کو؟ کچھ نہیں کہنا، صرف آپ کو اللہ حافظ کہنا ہے۔ اللہ حافظ۔